وسلم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، بائیں سے دو تو داہنے کو پتہ نہ چلے۔ اور آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ آج ہمارا اور آپ کا تو یہ حال ہے کہ اگر کسی کو 100 روپے کی امداد کرتے ہیں، کسی کی 100 روپے کی امداد کرتے ہیں، کہیں 100 روپے دے دیتے ہیں تو ہم اس میں جو ہے ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں، چوراہوں پہ بیٹھتے ہیں تو ہم چرچے کرتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کو اتنی امداد کر دی، میں نے فلاں شخص کو فلاں جگہ اتنا دے دیا۔ اے میرے بھائیو، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اگر اس میں آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں تو ان چرچوں کو آپ بند کیجئے۔ آپ جو بھی کام کیجئے محض اللہ کے لیے کیجئے۔ تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہمارے اندر جو بھی نیت ہوگی، ہم جس نیت کے ساتھ جس کام کو کریں گے، ہم جتنی جو ہمارے اندر جیسی نیت ہوگی ویسے ہم کو صلہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اگر ہمارے پاس دیا ہوا اللہ کا دیا ہوا 10 روپے ہے اور ہم اس 10 روپے کو محض اللہ کے لیے چھپ کر کے اللہ کی خوشنودی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو خرچ کرتے ہیں تو وہ 10 روپے ہماری کامیابی کے لیے، ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے کروڑوں روپے کہیں پر خرچ کر دیا لیکن اس میں ہمارے اندر ریا ہے، ہمارے اندر دکھاوا ہے، ہمارے اندر جو ہے لوگوں کے اندر یہ ہے کہ ہم کو لوگ بڑا کہیں، لوگ ہم کو سخی کہیں، تو میرے بھائیو یہ مال، یہ پیسہ، یہ جائیداد سب کچھ ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے میرے بھائیو، جو بھی کام کرنا ہے ہمیں، جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے غیروں کے طریقے پہ خرچ کرتے رہیں۔ آج بھی ہم میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ خرچ تو کرتے ہیں لیکن جائز جگہ خرچ نہیں کرتے ہیں، ناجائز جگہ اپنے پیسوں کو لگاتے ہیں۔ جیسے کہ آج کے دور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ غریب غربا کی مدد کرو، لیکن نہیں، اس پیسے کو ہم اپنے شادیوں میں برباد کرتے ہیں، شادیوں میں لے جا کر کے خرچ کرتے ہیں، میرج ہال بک کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، اسی پیسے کو بچا کر کے کسی غریب کی بیٹی کا نکاح کروا دیجئے، اسی پیسے کو بچا کر کے کسی غریب بیٹی کا گھر بسا دیجئے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے راضی ہوں گے اور تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے محبت کریں گے۔ اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے اور آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ اور اگر آپ نے صرف اور صرف اپنا مفاد سامنے رکھا، صرف اور صرف اپنی خوشنودی سامنے رکھی اور صرف اپنے آپ کو آگے رکھا، غریبوں کا خیال نہیں کیا، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کیا، پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، ہم آرام سے کھا رہے ہیں، ہمارا پڑوسی 4 دن سے بھوکا ہے، اس کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کہاں سے ہم نے دین سیکھا ہے کہ پڑوسی بھوکا ہے، ہم اپنے گھر میں آرام سے کھا رہے ہیں اور چین کی نیند سو رہے ہیں؟ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں سالن بنے تو اس میں آپ 1 چمچ شوربہ بڑھا لو اور اس شوربے کو اپنے پڑوسی کے گھر میں پہنچا دو تاکہ تمہارے شوربے کی خوشبو سے اور تمہارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو سکتا ہے تمہارے شوربے کی خوشبو جو جا رہی ہے اس کے گھر میں اس کے بعد اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ جو ہے تمہارے جیسا شوربہ کھا سکے، اس لیے آپ 1 چمچ شوربہ بڑھا کر کے اس کے گھر تک پہنچا دو تاکہ وہ بھی اس کا آنند لے سکے، تاکہ وہ بھی اپنا پیٹ بھر سکے، تاکہ وہ بھی اللہ کا شکر ادا کر سکے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت پر عمل نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للجاری حق، کہ پڑوسی کا تم پر بھی حق ہے۔ پڑوسی کا کیا حق ہوتا ہے کہ انسان ہم بعد میں کھائیں، پہلے اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، ہم بعد میں پہنیں اور پہلے اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، ہم بعد میں عیش و آرام کریں، پہلے اپنے پڑوسی کی نیند کا خیال کریں کہ ہمارا پڑوسی آرام سے سو رہا ہے کہ نہیں سو رہا ہے، ہمارے پڑوسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، ہمارے پڑوسی کے گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے، ہمارے پڑوسی کے گھر میں کوئی پریشان تو نہیں ہے، ہمارے پڑوسی کے گھر میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی نیند حرام ہو۔ ہم پہلے جائیں، اس کا جائزہ لیں، اس کے گھر کا جائزہ لیں، اس کے گھر والوں کا احوال پوچھیں اور اس کے بعد جا کر کے ہم اپنی سکون کی سانس لیں۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ سمجھ لیجئے محض اپنا مفاد ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا۔ اس لیے اگر ہم اور آپ امت محمدیہ میں ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس چیز پر عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کر دیا۔ صرف نماز پڑھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، صرف زکوٰۃ ادا کر لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، چلتے پھرتے سارے احوال، سارے سنتوں پر عمل کرنے کا مسلمان۔
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں فرمایا کہ آپ راستے میں مت بیٹھو، اور اگر آپ راستے میں بیٹھتے ہو تو راستے میں بیٹھنے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ راستے میں بیٹھیں گے تو ہمیں راستے میں بیٹھنے کا حق کیسے ادا کر پائیں گے؟ راستے پر بیٹھنے کا کیا حق ہوتا ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے اگر کوئی انسان جا رہا ہے تو آپ اس کو سلام مت کرو، اگر کوئی پریشان حال ہے تو آپ اس کی مدد کرو، اگر کوئی مجبور جا رہا ہے تو آپ اس کی مدد کرو، اگر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کو اس کے بوجھ کا اگر اس کو بوجھ اٹھانے کی ضرورت ہے تو آپ اس کے بوجھ کو اٹھا کر کے اس کے منزل مقصود تک پہنچاؤ، یہ راستے پر بیٹھنے کا حق ہے۔ اور آج کیا ہوتا ہے، ہم اور آپ ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، سامنے پتہ چلتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی تڑپ رہا ہوتا ہے، کوئی بھوک سے مر رہا ہوتا ہے، ہم اور آپ آرام سے کھا رہے ہوتے ہیں، ایک بھکاری آ جاتا ہے وہاں پہ ہاتھ پھیلانے کے لیے، تو اس کو ہم کتے کی طرح دوڑا کر کے بھگاتے ہیں کہ چل بھاگ جا، تیری کیا اوقات ہے میرے سامنے آتا ہے، میرا کھانا برباد کر دیا، میرا سکون برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بعد میں کھاؤ، پہلے اس کے احوال پوچھو۔ ارے کوئی تو امید لگا کر کے آیا ہوگا کہ ہم جا رہے ہیں اس شخص کے پاس، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک لقمہ مجھے بھی کھلا دے، ایک لقمہ مجھے بھی کھلا دے، اور اس کا اگر آپ نے پیٹ بھر دیا، اس کا پیٹ بھر دیا، اور اس کے دل سے جو آہ نکلے گی، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی، وہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے اس کے دل کو دکھایا، آپ نے اس کو بھگایا، تو آپ نے اس کا نقصان نہیں کیا ہے، آپ نے اس کا نقصان نہیں کیا، آپ نے اپنا نقصان کیا ہے، اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے، آپ نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے۔ اگر آپ نے اس کے جو ہے اس مجبوری میں کام آ جاتے، اس کو آپ اس وقت مدد کر دیتے، تو آپ جو ہے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روٹی کے بدلے، اس ایک لقمے کے بدلے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سے آپ کی بخشش کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو صرف نماز تک محدود نہیں رہنا ہے، ہمیں اور آپ کو صرف نماز، روزے، زکوٰۃ تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو چلتی پھرتی زندگی کے اندر اپنے آپ کو نئے سنت نبوی کے اندر ڈھالنا ہے، سنت نبوی کے اندر ڈھالنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے عمل کیا ہے، اور کیسے کیسے ہمیں اور آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم اور آپ ان پر عمل کریں گے اور اس طریقے سے کام کریں گے، تب تو ہم اور آپ حقیقی مسلمان ہیں، اور اگر اس پر نہیں عمل کریں گے تو صرف نام کے تو مسلمان ہیں لیکن کام کے مسلمان نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان سب پر خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔